پاکستان میں جو نوجوان اس وقت موجود ہیں، جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ کالج یا یونیورسٹی کے ہیں، ان کے لیے اگر وہ باہر آنا چاہتے ہیں تو کون سے شعبے ان کو جو ہے نا باہر آنے میں، اگر عمان کی بات کریں یا جی سی سی کی بات کریں، کون سے ایسے شعبے ہیں جن پر ان کو اپنی تعلیم، ترجیح اور تربیت کے لیے فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ڈیسٹینیشن کنٹری کیا ہے۔ ہمارے جو نوجوان سب سے پہلے تو ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جانا کہاں پہ ہے، پہلی خواہش تو امریکہ، یورپ ٹھیک ہے ہوتی نا ہے، اس جی؟ کے بعد پھر اگر کہیں کوئی. ہاں وہی نا، ہاں اگر امریکہ یورپ ہے تو اس کے لیے جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں یا ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ جو اسکلز ہیں ان کی مانگ ہے۔ اگر آپ عمان میں یا گلف اسپیسیفک آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اسکلز ہیں اس کی ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہے، اور جو مین پاور ہے وہ بھی ایک ڈفرینٹ کائنڈ کی یہاں پہ ریکوائرڈ ہے۔ لائک آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہمارا جو اسٹرکچر ہے نا، اس کا ویجز کا اسٹرکچر جو ہے وہ ایک ویک اسٹرکچر اس طرح سے ہے کہ کم سیلری ملتی ہے، کم ویجز ملتی ہیں لوگوں کو۔ لیکن اگر یہی کام یہ لیبر کلاس، انسکلڈ لیبر کلاس جو ہے یورپ میں جا کے کر کے، وہاں پہ ویجز جو ہے ریٹ جو ہے وہ ہائی ہے۔ تو اگر تو آپ کے پاس، آپ نے جہاں بھی جانا ہے، میری تو جو ہے نا وہ ایڈوائس یہ ہے اپنے نوجوانوں کو کہ اسکل ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ آپ سمپلی بغیر اسکل کے نہ جائیں کہیں پہ بھی، ادروائز آپ کو صرف لیبر کرنی پڑے گی، اور لیبر میں کوئی ترقی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج لیبر جو ہے نا وہ اس نے ایگزرشن سٹارٹ کی اور لیبر ورک شروع کیا تو وہ آج سے 10 سال کے بعد کیا بنے، کچھ بھی نہیں بنے گا، وہ لیبر ہی رہے گا۔ اس کے پاس سوائے لیبر کرنے کی کوئی آپشن اور موجود نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی سیمی اسکلڈ ورکر ہے جس کے پاس فار ایگزامپل کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی ٹیکنیشین ہے، تو وہ جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی سالڈ ہوگا، جی اس جی، کی ڈیمانڈ بھی، اور اس کو گروتھ ملے گی۔ صحیح ہے. اس کو اگر 10 15 سال کا تجربہ ہے تو اس کو ڈفرینٹ جو ہے وہ ویجز آفر ہوں گی۔ لیکن اگر 15 سال پرانے آپ ایک لیبرر ہیں تو بھائی لیبرر ہی ہیں نا، آپ میں کوئی امپروومنٹ تو نہیں آ سکتی، تو آپ کو وہی لیبر کلاس ہی رہیں گے آپ۔ صحیح ہے. اسکل ہو، کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا ڈپلومہ کریں جو کہ ریکگنائزڈ ہو ان کنٹریز کے اندر۔ ڈیسٹینیشنز کنٹری جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں ان کی مارکیٹ کو پہلے دیکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جتنے ویلفیئر اتاشیز ہیں مختلف کنٹریز کے اندر، ہم ڈفرینٹ ٹائمز میں رپورٹس بنا کے پیچھے شیئر کرتے ہیں کہ ان کنٹریز کے اندر کن اسکلز کی ڈیمانڈز ہیں، کون سے تھوڑا ٹھیک ہے؟ ڈیٹیل سے بتا دیں، یہاں بہت پہ بہت دیکھیں بڑا جیسے سوال ہے عمان ہے، یہ. ہاں جیسے عمان میں سب سے زیادہ کام کنسٹرکشن کا ہی ہے۔ ٹھیک ہے. ابھی بھی کنسٹرکشن ہی ٹاپ پہ ہے، اور پورے گلف میں کنسٹرکشن ہی ٹاپ پہ تھی ہمیشہ سے، جی کیونکہ یہ انہوں نے دیکھیں نا زیرو سے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد کنسٹرکٹ کیا ہے چیزوں کو۔ جی جی. اور عمان تو چونکہ باقی گلف کنٹریز جو ہے وہ کنسٹرکشن کے شعبے میں ہائی رائز بلڈنگز اور اس شعبے بہت آگے جا چکی ہیں، تو عمان اب اس طرف جا رہا ہے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت اپورچونیٹیز ہیں کنسٹرکشن کے شعبے میں۔ اب کنسٹرکشن کے شعبے میں بے شمار چیزیں آتی ہیں۔ آپ میسن بھی ہو سکتے ہیں، آپ ایک ٹائل فٹر بھی ہو سکتے ہیں، آپ پلمبر ہو سکتے ہیں، آپ الیکٹریشین ہو سکتے ہیں، آپ کو سیلنگ کا کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ یہ پینٹر ہو سکتے ہیں، آپ لیولر ہو سکتے ہیں، آپ سرویئر ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں تو آپ آرکیٹیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سپروائزر کا کام کر سکتے ہیں، آپ سیفٹی میں آ جائیں، سیفٹی میں، ہیلتھ سیفٹی میں یا ورک سائٹ سیفٹیز میں آ جائیں۔ اور اس کے علاوہ بے تحاشا اور بھی چھوٹے چھوٹے سکلز ہیں جو کنسٹرکشن کے اندر جو ہے نا وہ یوز کنسٹرکشن ہوتی کے ہیں۔ علاوہ کون سے ایسے ڈپارٹمنٹ جہاں پاکستان. ہاسپٹیلٹی آج کل بہت جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹیلٹی، ہوٹلس کی طرف، کھانے پینے کی طرف، اور عمان آہستہ آہستہ جو ہے وہ زیادہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے جو ہے نا وہ یورپ میں بھی۔ میں نے دیکھا ہے یورپینز اور امریکنز پوری پوری شپ لے کے آتے ہیں یہاں پہ، جب یہاں پہ وہ ایک سیزن آتا ہے یہاں پہ سردی کا، خاص طور پہ جب وہاں برف پڑ رہی ہوتی ہے تو لوگ نکلتے ہیں پھر، اور یہاں پہ بڑے اچھے موسم ہوتے ہیں تو یہاں پہ لوگ خاص طور پہ جو ہے نا وہ ابھی خریف آ رہا ہے. بیچ، ہاں جی، جی. بیچ سائڈ جو ان کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے تو بہت جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، خریف میں بھی آتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو ہاسپٹیلٹی کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ بوم نظر آ رہا ہے مجھے یہاں پہ، بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگز کا، اسمارٹ سٹیز کا۔ اور اب ہاسپٹیلٹی کے اندر جو ہمارے مینیجرز ہیں، ہوٹل مینیجرز، ریسٹورنٹس کے جو ہیں وہ ہمارے مینیجرز، کوکس، ہمارے کوکس کافی ہیں یہاں پہ، پرسنٹیج بھی جی 4 5% اوور آل ہمارے کوک ہیں، اچھی پرسنٹیج ہے ہماری۔ اور شیفس ہونے چاہیے، ویٹرز ہونے چاہیے۔ آپ کو ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ہاسپٹیلٹی کے کورسز کر لیں تو آپ کو اچھے ہوٹلس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں انگیج کر لیا جائے گا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جو سیمی اسکلڈ ہی، جی. اور جی ہمارے جو بلو کالر ہیں۔ وائٹ کالر میں تو پھر آپ بہت اوپر چلے جاتے ہیں، آپ مینجمنٹ کے کورسز کریں، مینجمنٹ کی ڈگریز لیں آپ۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے مینیجرز ہیں جو پاکستانی ہیں اور بڑی بڑی اچھی جو ہے وہ سیلریز لے رہے ہیں یہاں پہ۔ بالکل صحیح ہے. تو جی. بڑے اچھے شیفس ہیں جو بڑے اچھی سیلریز لے رہے ہیں، کوکس ہیں جو بڑے اچھی سیلریز لے رہے ہیں۔ تو آپ جب بڑے لیول کی اسکل لے کے آئیں گے تو بڑے لیول کی ویجز ملیں گی آپ کو۔
آپ جتنا را ہینڈڈلی آئیں گے آپ کو اتنا ہی جو ہے نا وہ کم جو ہے وہ ویجز ملیں گے. یہ تو بڑی سمپل سمپل سی سی بات بات ہے. صحیح ہے سر. تو سمپل میرا میسج جو ہے وہ اور یا ایڈوائس اپنی یوتھ کو یہ ہے، کوئی نہ کوئی اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے یا اچھی ڈگری ہونی چاہیے. خالی ڈگری کر کے بھی اسکل کے بغیر آئیں گے تو آپ کو اسٹارٹ ذرا نیچے سے ملے گا، پھر جب آپ اسکل ڈیولپ کریں گے تو آپ کی ایسے ایسے مارکیٹ بنے گی. صحیح. تو یہ ہر شعبے میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو عمان آنے والے نوجوانوں کو کن غلطیوں سے بچنا چاہیے اور کون سی چیزوں کو پاکستان ہی چھوڑ کر آنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ویزا فراڈ سے بچیں. سب سے بڑا مسئلہ تو ادھر ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ آئے اور آپ کے پاس کام ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی بھی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں لاپرواہی ہے. آپ کو بہرحال جیسے تیسے بھی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو، اور کسی کے صرف کہنے پہ آپ نے یقین نہیں کرنا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا. مجھے یہی تو میرے پاس کمپلینٹس آتی ہیں جی جی کہ جی مجھے فلاں بندہ ملا، اس نے مجھے یہ کہا، اس کو میں نے پیسے دیے، اس نے آگے سے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا تو اس پہ یقین کر لیا. تو صرف کہنے پہ یقین نہیں کرنا، تھوڑی سی خود بھی ایفرٹ کریں، تھوڑی سی مارکیٹ کو سرچ کریں. آج کل ہر چیز جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے. ہماری ویڈیوز ہیں، آپ کی ویڈیوز ہیں، امبیسڈر صاحب کی ویڈیوز ہیں، ہمارا ایک پورا پیج ہے جو چلتا ہے، یہ کچہری، اس کے اوپر گھنٹے گھنٹے کی ویڈیوز ہیں. اس کو دیکھ کے چیک کریں کہ یہاں مسائل کیا ہیں، ان مسائل میں کہیں ہم پھنس نہ جائیں جا کے. ہم بار بار کہتے ہیں اس کے اندر کہ ویزا فراڈ ہے، ویزا فراڈ یہاں پہ بہت لوگ کرتے ہیں، تو دھیان سے ویزا لیں، دھیان سے. جب آپ تھوڑا سینسٹائز ہو جاتے ہیں نا تو آپ تھوڑا کیئرفل بھی ہو جاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا جو ہے وہ اپنی انا کو پیچھے رکھ کے ہیں. پاکستانیوں کا ایک بہت ایسے ہی. بڑا جو ایشو یہاں پہ رپورٹ ہوتا ہے جی جی وہ یہ ہوتا ہے جی کہ یہ چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑتے ہیں اور اسپانسر کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو بڑا سانو وزیر اعظم لایا ہے. ایسے ایسے لوگ جی جو جی باقاعدہ یہ کہتے ہیں جی کہ جی تو بڑا مینیجر لایا سانو، تو کر دے سانو. تو اس طرح کی باتیں یہاں پہ آپ اتنا پیسہ لگا کے آئے، آپ گھر بار چھوڑ کر آئے اور آپ کو مناسب سی اگر سیلری کہیں مل رہی ہے، صرف اس وجہ سے آپ اس کو جو ہے نا وہ آپ ڈسٹرائے کر رہے ہیں کہ آپ 2 منٹ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر پائے کسی چیز کو. دیکھیں آپ نے جب کہیں کام کرنا ہے تو یہ آپ پاکستان میں بھی ایسے ہی، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی ورکرز کام کرتے ہیں وہاں پہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. جی جی اور یہ صرف کوئی ورکرز کے لیے نہیں ہے، آفیسز میں بھی سب ہوتی ہے. جگہ پتہ، سب ہمیں جگہ بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے کئی دفعہ سینئر میسر کام صاحب سے. یہی ہے. تو یہ دس از نیچرل. جی جی پنجاب میں کام کرتے تھے ہم تو وہاں پہ بھی جو ہائی اپس ہوتے ہیں وہ نیچے والوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، غصہ بھی کر لیتے ہیں اور بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اب اگر تو آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو موجود ہے پھر تو آپ لڑ لیں اور چھوڑ کے آ جائیں سارا کچھ، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹیو موجود نہیں ہے، آپ جی نے پیسے لگائے ہیں، تو تھوڑا سا اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا، مزاج تھوڑا سا دھیما رکھنا اور یہ سوچ کر آنا کہ اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے. وہ ہمارے اکثر لوگوں کے اندر نا ایک چودھری بھی ہوتا ہے، وہ چودھری کو ادھر چھوڑ آئیں، خود آ جائیں یہاں پہ. اور یہ کہ یہاں کا جو کلچر ہے اس کا بہت احترام کریں، بہت احترام کریں. یہاں پہ لوگوں کے اندر بڑی بردباری ہے، بڑی جو ہے نا وہ ملنساری ہے. لوگ بڑے جو ہیں وہ اخلاقیات کو بڑا ہائیلی ریٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ، میں نے دیکھا ہے. تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ بھی اس چیز کو یہاں پہ آ کے آبزرو کریں، ان کے جو کلچر ہے اس کو سمجھیں، اس کی رسپیکٹ کریں. یہ صاف ستھرا سا علاقہ ہے، یہاں پہ گند مند پھیلانے سے ذرا پرہیز کریں. اور یہاں پہ آ کے کوشش کریں کہ جس طرح سے جو یہاں کا لوکل کلچر ہے اس کی ویلیوز کی رسپیکٹ کریں، اس کو سیکھیں، لوگوں کا احترام کریں، ان کو بھی احترام ملے گا. یہاں کے قوانین کی پابندی کریں، قوانین کو جو ہے نا وہ اس کو وائلیٹ نہ کریں. تو آپ دیکھیں نا جون سا بھی بندہ آپ کو جیل میں ملے گا، جون سا بھی بندہ آپ کو ٹربل میں ملے گا، کہیں نہ کہیں اس کی وائلیشن بھی ہوگی. ویسے ہی. اس طرح کے کم کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ وائلیشنز جو ہے نا صرف لیبر لا کی اسپانسر کی طرف سے ہوتی ہیں. وہ کم کیسز، زیادہ تر کیسز وہ ہوتے ہیں جس میں ہماری کلاس جو لیبر کلاس ہے ان کی طرف سے وائلیشنز ہوتی ہیں. یہ زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. کچھ باتیں ہم سفارت خانہ پاکستان کے متعلق بھی کرنا چاہیں گے تاکہ ہم آخری سیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو اقساط ہوں گی. چاہتا ہوں کہ سفارت خانے کے حوالے سے بات کر لیں.